بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت؟ قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. اللهم مولانا العزيز وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة العالمين وعلى آلك وصحبك يا خاتم النبيين. اللہ تعالیٰ بھی حمد و ثنا و بات درود شریف نبی کریم رؤوف الرحیم تاجدار النجات سرکار انبیاء زینت الانبیاء سر وصف کائنات پوری کائنات اس کے کائنات جانے جہاں کائنات باعث تخلیق کائنات شب اسرا سے گزا حضور کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پاک بارگاہ کے اندر عاجزانہ ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد واجب احترام معزز و محترم قابل صد احترام آپ سامعین ناظرین برادران اسلام میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں تمام تعریفاں عبادتاں سجدے دلائی کی کوئی ذات ہے واحدہ ولا شریک کی ذات ہے. محمد پاک محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی پاک بارگاہ کے اندر حضرات محترم جماعت اسلامی کا آخری جمعہ اور اگلا جمعہ رجب شریف کے اندر آئے گا اور پچھلے جمعے کے اندر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ زندگی کی چند جھلکیاں آپ حضرات کے سامنے عرض کیے ساری کائنات کے اندر اللہ تعالیٰ نے کامیابی کے واسطے قرآن مجید فرقان حمید حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے دینان عطا فرمایا ہے انسانوں اور خصوص حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے غلامان اور قرآن مجید میں ہر خوش اور شاد چیز کا بیان ملے گا. آج میں قرآن مجید فرقان حمید سورہ البقرہ تیسرا پارہ ہے. سورہ البقرہ کی آیت نمبر 259 ہے. اس کے اندر اللہ تعالیٰ کے ایک عظیم نبی کا ذکر موجود ہے اور اس کے اندر دو نبیوں کا ذکر ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے جو نمرود کے نال آپ کی گفتگو ہوئی اور اس کو بعد حضرت عزیر علیہ السلام کا ذکر ہے. اس کے بعد پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے. مگر کہتے اس حقوق کے اندر زندگی اور موت کا ہی ذکر ہے. بخت نصر ایک بڑا ظالم بادشاہ ہے. بنی اسرائیل بدبختی ساری ان کی ہسٹری بنی اسرائیل میں اٹھا کے دیکھو یہودیاں بھی جتنے اللہ تعالیٰ نے انہیں انعامات عطا کی کرے انہیں
نافرمانیاں اور بدبختیاں انہاں دی نظر آندیاں جدوں انہاں بہت زیادہ نافرمانی کی اللہ تعالیٰ نے انہاں دی وقت نسل ظالم بادشاہ مسلط اسے پھر بیت المقدس کے دائیں بائیں جتنے بھی ایریے سن جتنے بھی یہ لوگ موجود سن انہاں نے تین حصے کیتے کئیاں نوں ویسے قتل کر دیا کئیاں نوں قید کر دیا کئیاں نے بہت زیادہ ظلم کیا اور اس نے تہس نہس ہر چیز ختم کر دی تھی حضرت عزیر علیہ السلام انہوں نے اس نے قید کر دیا جب ایک وقت آیا کہ حضرت عزیر علیہ السلام آپ قید خانے تو بعد تشریف لے کے آئے جب تشریف لے کے باہر آئے حالات دیکھیے اور ایک مقام دیکھیا ویسے تو پورا علاقہ آبادی دیکھی بڑا دکھ جا بھریا ایک تعجب کیا کس چیز کا اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشہا یا اس کی طرح جو گزرا ایک بستی پر اور وہ مسمار بھی پڑی تھی اور اس نے تعجب کیا قال انا یحیی ھذہ اللہ بعد موتھا یا اللہ تو اسے کس طریقے سے تو زندہ کرے گا یہ نبی کو کوئی شک نہیں نبی کو کوئی شک نہیں ہوتا تواڈے وچوں کوئی بندہ جتنا زیادہ زیادہ عمر والا بیٹھا ہے کوئی شخص ایسا علاقہ دیکھا ہوا ہو جو کہ بڑا آباد و شاد ہو پھر کچھ سالوں کے بعد بندہ اس علاقے میں جائے اور وہ سارا ختم ہو چکا ہو تباہ و برباد ہو چکا ہو تو بندے کو بڑا تعجب ہوتا ہے کہ بڑھیا باغ و بہار بڑے معاملات بڑا کچھ تباہ و برباد ہو چکے یا اللہ تمہیں کیویں دوبارہ زندہ کرے گا کیویں تو انہاں دوبارہ آباد و شاد کرے گا کہ ہر چیز ختم ہو چکی ہے پھل دار درخت باغ سب کچھ ختم ہو چکے ہیں تعجب کی بات اکھاں وچ آنسو آئے روئے کہ اللہ تعالیٰ نے پھر کی کیتا اللہ تعالیٰ نے جب یہ سارا معاملہ حضرت عزیر علیہ السلام سے تسلیم دیکھیا تعجب کیتا آپ اس بستی میں دیکھتے ہوئے ایک مقام پہ آئے ساتھ آپ نے کوئی کھانا ہے اس وقت جو مشروبات موجود ہیں اپنی سواری ایک جگہ پہ آگے تھے آپ درخت کے تھلے ٹھہرے اللہ تعالیٰ نے دو روایات ہیں جو عام پہ ایک ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو موت وارد پائے مگر قرآن مجید میں موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ دو دفعہ ہی زندگی دیتا ہے دو دفعہ ہی موت دیتا ہے ایک جس وقت اسی ماں کے بطن میں چاہنے جس وقت رب جان اور موت جس وقت دنیا کی بڑھتا چلا پھر قیامت والے دن کٹا اٹھائے گا اکثر نے یہ لکھا کہ اللہ تعالیٰ نے صرف آپ تھوڑی حص بولن چلن دیکھن دی کو سنو اپنی کنٹرول خصوصی طور پہ کر لیا اور آپ اس جگہ پہ لے گئے تو حضرت عزیر علیہ السلام کو تسلیم اللہ تعالیٰ نے 100 سال تک سماج ہے 100 سال فأماته الله 100 عام ثم بعثه حضرت عزیر علیہ السلام کو تسلیم اللہ تعالیٰ نے فرمایا قال کم لبثت میرا عزیر اتنی کتنی دیر ٹھہرے یہ اللہ تعالیٰ تو ان کے پیارے کا اپنا ایک تعلق ہوتا ہے کہ عزیر تیرا میرے نال تعلق ہے اور
تینوں یہ تعجب ہویا کہ میں کیویں زندہ کراں تے اسی تیری زندگی تو ہی پریکٹیکل تینوں بھی بخا دینے ہیں. جناب عزیر علیہ السلام 100 سال تک رب العالمین خود جانتا ہے جس کی ذات علیم بذات الصدور دل کے اندر اٹھن والیاں لہرانوں دل دیاں دھڑکناں جانن والا مگر اپنے پیارے عزیر علیہ السلام و تسلیم کو رب پوچھتا میرا عزیر دس قال کم لبثت تو ایتھے کتنی دیر ٹھہرے اس درخت کے تھلے آپ کہنے لگے قال لبثت یوما او بعض یوم عرض کی تھی ایک دن یا ایک دن تو بھی تھوڑا حصہ ایک دن یا ایک دن کیوں جس وقت آپ اس جگہ پہ آئے اس درخت کے تھلے اس ویر کا ٹائم سے جس وقت آپ 100 سال تو بعد اٹھے اجے سورج غروب نہیں سی ہویا آپ کے دل جیسی کہ میں ایک دن یا ایک دن تو بھی کٹ ٹھہرے آئے تھے. رب العالمین نے ارشاد فرمایا قال بل لبثت مئۃ میرے عزیر کے تھے تینوں 100 سال گزر گئے. کتنے سال گزر گئے؟ 100 سال گزر گئے. اگر رب العالمین نے ارشاد فرمایا فانظر الی طعامک وشرابک لم یتسنہ میرے عزیر اپنے کھانے میں اپنے پانی کے اس برتن کو دیکھ جڑا کروں کھانے والا ٹفن لے کے چلے کھانے والا تو شیطان پانی والا برتن رب العالمین فرماتا ہے میرا عزیر فانظر الی طعامک وشرابک لم یتسنہ میرا عزیر اپنے اس تو شیطان کا منہ کھول دیکھ وانظر الی طعامک وشرابک لم یتسنہ جب برتن کھولیا 100 سال کا عرصہ گزر گیا. 100 سال کے اندر کئی دفعہ اسو کے قطع بھی آیا 100 سال بہادروں کے جیٹ بھی آیا 100 سال کے اندر ہر سال کا موسم بدل بدل کے آندا رہا. آندھی آئی بارش آئی قہر بھی گرمی بھی آئی سخت سردی بھی آئی. 100 سال کے اندر 100 دفعہ سارے مہینے بدل بدل کے آئے. مگر جب حضرت عزیر علیہ السلام و تسلیم نے دیکھا تو کھانا بالکل نہ اس کے اندر کوئی کھانا ٹھنڈا ہوا ہے نہ کوئی زیادہ گرم ہوا ہے نہ اس کے اندر کوئی بدبو ہے نہ وہ خوش ہے. جس طریقے کے نال عزیر علیہ السلام و تسلیم لے کے پورے سن اسی طریقے کے نال تازے کا تازہ کھانا سبحان اللہ. میرا عزیر ذرا کھانا بھی اپنا دیکھ اسی انہوں غصہ بھی نہیں دیتا انہوں ترکل بھی نہیں دیتا انہوں خراب بھی نہیں ہو دیتا. میرا عزیر اپنا پانی میں اس کی رنگت بھی تبدیل نہیں اس کے اندر بدبو بھی نہیں تر و تازہ پانی موجود کھانا موجود بلکہ اتھوں تک عزیر بھی داڑھی کا اقبال بھی اگے پیچھے نہیں ہو
کہ اللہ تعالیٰ نے دوبارہ بیت المقدس کی آبادی دی، بسا دیتا، پھر باغ پھل گئے، لوگ آن جان لگ پائے بیت المقدس کے اندر، لوگ اس وقت کے طریقے کے مطابق عبادت واسطے جا رہے ہیں۔ عزیر علیہ السلام رب العالمین نے اپنا کھانا دے، اپنا پانی دے، پھر اگر رب العالمین فرماتا میرا عزیر ونظر، اگے اللہ تعالیٰ اپنے محبوب عزیر علیہ السلام فرماتا ونظر الی حمارک، ذرا میرے عزیر اپنی سواری میں دے، الی حمارک، اپنی سواری میں، اپنی گدے میں دے۔ جدو انہوں دیکھیا ان دی کھال اتر چکی، ان دیاں ہڈیاں دے جوڑ ختم ہو چکے، دماغ کھوپڑی علیحدہ ہو چکی ہے، ہڈیاں چٹیاں ہو چکیاں نے۔ مفسرین نے لکھیا بھی پانی 100 سال تک سلامت رہا، کھانا سلامت رہا، آپ کا لباس تے آپ کا جسم سلامت رہا، 100 سال کے اندر کوئی جانور بھی نہیں آیا، ادھر کوئی بندہ بھی نہیں آیا، سونے آئے اتنے عزیر ستا پہ ہے، لوگاں کی نظرہ تو اوچر رکھیا، مگر گدہ جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے۔ مفسرین نے اس کا جواب دیتا کہ عزیر بھی پاک سن، آپ کی خوراک بھی پاک سی، جو پاک ہوتے ہیں وہ کبھی ضائع نہیں ہوتے، یہ کبھی کھوتے ہی ضائع ہوتے ہیں۔ آج کے ہی کہتے ہیں کہ نہیں کو اللہ کے ولی کیسے زندے، جو پاک ہوتے ہیں وہ کبھی ختم نہیں ہوتے، کھوتے ہی ختم ہوتے ہیں، چلو بھی ختم ہوتے ہیں۔ اور یہاں کسی کے ذہن میں آ سکتا ہے کہ یہ تو دیکھ لیجیے کہ نبی ہے، نبی کا معجزہ ہے۔ اور مجھے بھی ایک جگہ پہ جب بات یہ میں نے واقعہ تھوڑا سا اشارہ تھا نہیں کہ اپنے موضوع کے لحاظ سے بیان کیا، وہ کہنے لگے کہ رکا آیا، یہ تو آپ ایک نبی کا معجزہ بیان کر رہے ہیں، نبی کی زندگی کا معجزہ، آپ کا آگے یہ معجزہ کیا کسی عام مومن کا بھی ایسا ہے؟ تو قرآن مجید فرقان حمید لوگ پورا نہیں پڑھتے، پورا قرآن پڑھا جائے کہ بڑے بڑے واقعات موجود ہیں۔ اس واسطے مومن کی پہچان رب العالمین نے پہلے پارے کے اندر رکھیا، وَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ۔ فرماتا ہے مومن پورے قرآن کو مانتا ہے، پورے قرآن پہ ایمان رکھتا ہے۔ کافر جگہ وہ اپنے مطلب کی گل مانتا ہے، پورا قرآن نہیں مانتا کافر۔ مومن صرف تیسرا سپارہ نہیں پڑھتا بلکہ سورہ کہف پڑھتا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام دی قوم دے مومن 7 بندے جدو چلے دقیانوس ایک بادشاہ ظالم دے، اس نے عمل کردار خفا ہو کے وزن ہو کے اقرار کی طرف 7 بندے جنہاں کے کردار کیونکہ میرے رب العالمین نے 15 سپارے کے اندر پوری سورہ کہف نازل فرمائی۔ 7 بندے عیسیٰ علیہ السلام نے دور دے جدوں ظالم بادشاہ کا کردار دیکھے، آپ آوازار ہو کے نکلے، بلکہ انہاں دے کردار دے نہیں، انہاں دے نال جڑا کتا چلا اس کتے دا بھی ذکر ہے تیرا بتالا نہیں کرتا۔ جس وقت ہو گیا 309 سال تک اقتدار کے اندر سنتے رہے، جب اٹھے آپس میں گل بات کرنا پڑے، آپ کنی دیر اتنے سنتے ہیں، سورج چڑھن تو پہلے گھروں نکلے۔ اللہ تعالیٰ انہوں نے سورہ کہف کے اندر 15 سپارے کے اندر دستا ہے، اگر تسی عیسوی دے لحاظ نال دیکھو گے 300 سال، اگر چند دے لحاظ نال دیکھو گے 309 سال مستعد ہوتے سن۔ اور اگے دسیا اللہ اکبر، اچھا یار کوئی کھانا شانا کھائیے پھر کرنے کا بعد باہر نکلے، آبادی وچ آئے، آ کے آبادی وچ
کھانا لیا پیسے دین لگے وہ بندہ گورنر بار بار دیکھے میں کہ یار تھوڑے دے پیسے انہیں کہ میں تو آنوں دیکھا تے بندے بڑے نیک تے شریف لگ رہے ہیں تو آگے پیسے دیکھا تے کھوٹے لگ دے انہیں کہ تھوڑے انہیں کہ وہ یار اسی سویرے نکلے انہیں کہ تو آنوں تے 300 سال تو زیادہ دا عرصہ ہو گیا ہے تسی وہ ساتھ بندے چلے ادو تے گئے ہوئے ادھر وہ کہہ رہی اسی سویرے نکلے ہیں شام کا سورج غروب نہیں ہویا فجر تو پہلے نکلے ہیں 309 سال کا عرصہ گزر گیا تھوڑی سی دیر میں زمانے کو کیا سے کیا ہو گیا رب العالمین قرآن مجید فرقان حمید کے اندر بیان کر اے میری قدرت ان اللہ شاہ فیصل کے دور کے اندر اور ناچیز ہوئی جس وقت کربلا شریف بغداد شریف جان دے اللہ تعالیٰ نے توفیق بخشی تو میں بھی حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ عنہ کا مزار مدائن میں جب آپ کے ناری حضرت حذیفہ بن یمان کا اس وقت مزار حضرت جابر بن عبداللہ مزار موجود ہے 1933 کے اندر جس میں دریائے دجلہ دا پانی ہے وقت حاکم انہوں نے خواب جا کے دسیا کہ جناب خیال کرو ساڑھے قریب پانی آ گیا ہے کہ تسی اتوں سانو کسی اور جگہ تے شفٹ کرو جب ایک دفعہ دو دفعہ تیسری دفعہ خواب وقت حاکم تحقیق کی تھی واقعی دریائے دجلہ دا پانی قریب آ چکے ہیں قریب آ چکے ہیں وہ تو پھر آپ اس جگہ پہ پوری روئے زمین سے اس وقت جگہ لوگ بڑے بڑے حاکم حکمران انہوں نے آ کے دیکھا کہ جس طریقے دے نال لیٹے سن ایک جنگ دے اندر شہید ہوئے اسی طریقے دے نال آج بھی جسم تر و تازہ خون بھی اسی طریقے سے جاری رہا بلکہ جس وقت مسجد نبوی شریف کی توسیع ہوئی میرے پاک محبوب علیہ الصلوۃ والتسلیم کے والد گرامی جناب عبداللہ پاک تاریخ انسانی کے عظیم ترین خوش نصیب باپ عبداللہ جناب عبداللہ پاک میرے آقا علیہ السلام کے والد گرامی جب مسجد نبی شریف کی توسیع شروع ہوئی تو اس وقت ان کے جسم پاک کو نکالنے لگے تو خودحال مزدور کی آپ کے ڈائریکٹ لگی جسم کی اس جگہ تو دیکھا آپ کا عبداللہ پاک کا جس طریقے سے غسل دے کر ابھی رکھا گیا ہے اس طریقے سے آپ کا جسم مبارک کیونکہ باپ کس کے ہیں امام الانبیاء علیہ السلام کے باپ ہیں کس ہستی کے باپ ہیں جس کے قدم ہیں شریف ہیں لگے بخاری شریف کی حدیث ہے رب ساری زمین کو پاک کر دیتا ہے کس ہستی کے باپ ہیں جن کی پشت کے اندر میرا نبی کئی سال تک موجود رہا ہے جن کے بدن کا جزء بدن میرے نبی کا بدن مبارک ہے اور یار اتنے میرے آقا حضرت حجر بن عدی یہ فیس بک پر ابھی یوٹیوب پہ جائے نا آپ ایک صحابی کا جس میں مبارک چہرہ مبارک چل رہے ہیں آپ دیکھیں گے کئی سو سال 1400 سال کے بعد بھی وہاں ظالموں نے بم بلاس کیا حضرت حجر بن عدی رحمت اللہ علیہ رضی اللہ عنہ آپ کا جسم مبارک بالکل آج بھی یوٹیوب پہ موجود ہے فیس بک پہ آپ دیکھ سکتے ہیں جا کے حجر بن عدی صحابی رسول 1400 سال کے بعد بھی جسم پر اتار رہا اسی حالت میں موجود ہے رب فرماتا ہے میری تو میرے محبوب کی گل من پھر دیکھ میں کیسی زندگی عطا کرتا ہوں خانہ نوحی کرنا ہوں حیاتاً طیبہ ایسی پاکیزہ زندگی عطا کریں گے ایک کتاب ہے کرامات اہل حدیث یہ انہوں نے لکھی ہے میرے پاس بھی موجود ہے میں نے اپنی کتاب کے اندر بھی اس کے کئی ریفرنس دیے ہیں جس وقت خواجہ سیاہ معصوم اور اس وقت شاہ صاحب حضرت
یہ جنہوں نے رحمت للعالمین کتاب لکھی ہے نا، کتاب لکھی ہے سلمان منصور پوری، اس نے کتاب لکھی رحمت للعالمین، بہت خوبصورت بڑی پیاری کتاب ہے۔ یہ دونوں حضرت مجدد پاک رحمت اللہ علیہ کے مزار پر گئے تو یہ خواجہ ضیاء معصوم نقشبندی ہیں، تو نقشبندیہ سلسلے کے اندر ایک جو ہے مراقبہ ہوتا ہے، دل دماغ کو سر کو اپنے دل کی طرف متوجہ کر کے شیخ کا تصور سامنے رکھنا، اور یہ بڑی محنت کے بعد کے معاملات بنتے ہیں۔ پھر یہاں سے اللہ اس کے محبوب کی بارگاہ میں بندہ حاضر ہوتا ہے، پھر اپنے دل پر لفظ اللہ کو نقش کرتا ہے۔ تو جس وقت خواجہ صاحب خواجہ ضیاء معصوم رحمت اللہ علیہ آپ مجدد پاک کے مزار میں جس وقت بیٹھے مراقبے کی حالت میں بیٹھے، مولانا سلیمان منصور پوری رحمت للعالمین کی کتاب لگائی تو کہتے میرے دل میں خیال آیا، شک پہ آ کے میرے تو لوگ آ کے مجدد پاک کے خواجہ ضیاء معصوم کوئی گل بات کر رہے ہیں۔ میں جس وقت مزار مجدد پاک کو اٹھن لگا، جب اٹھن لگا مجدد پاک کا ہاتھ قبر چوں باہر آ گیا، اور میں قاضی جی بیٹھ جاؤ، تانوں کج کے گلاں نہیں کرنیاں، تانوں بٹھا کے اسی گلاں کرنیاں۔ میں لیڑے دی گل کرتے ہیں لوگ حضرت عزیر علیہ السلام کی علیہ کو گلہ کرنی ہے، اپنے سلطان العارفین حضرت سلطان رحمۃ اللہ علیہ آپ کا جو اس وقت مزار ہے نا، یہ تیسری جگہ پہ آپ کا مزار ہے، تیسری جگہ پہ۔ یہ پہلا آپ کا مزار نہیں ہے، پہلے آپ کا مزار چناب کا پانی آپ کی قبر کے قریب آیا، جس وقت اپنا وخان لگا آپ نے اپنے مریدان کے اگیگار اسی تے کسی ہم تنگ نہیں کرتے، یہ سن تنگ کرتا تو اسی سائڈ دے ہو جانے، مجھے دوسری جگہ پہ میرا مزار بنایا جائے۔ 70 سال کے بعد حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ کا مزار جب کھلا تو آپ کا جسم مبارک بالکل تر و تازہ، اس کو اگلی گل بھی جہاں دوسری جگہ پہ آپ کا مزار بنا وہاں پھر دریائے چناب کا پانی پہنچ گیا، اور 158 سال 158 سال 158 70 پہلے 158 سال بعد پھر چناب کا پانی آپ کے قریب پہنچ گیا۔ آپ نے اپنے غلامان خادمان دسے یاد نہیں، اب اس کو اور اگے چلے جانے۔ 158 سال بعد 70 سال پہلے 158 سال بعد پھر آپ کی قبر کو جب کھولا گیا، آپ کا جسم بالکل تر و تازہ۔ خود سلطان العارفین حضور سلطان بادشاہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں صحابت سنگی اور قدم اگے بتائیو ربی لبی
ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، اللہ اکبر، جو کہتے ہیں ہمارا رب اللہ ہے پھر اس پر استقامت اختیار کرتے ہیں۔ حضرت سلطان باہو 70 سال پہلے، پھر اس کے بعد پھر 158 سال حضرت عزیر علیہ الصلوۃ والتسلیم جب وہاں سے آئے اپنے گھر آئے تو اتنے بڑی پیاری بات ہے، ذرا توجہ دیں دے کنانا سنیں دیں۔ والد صاحب حضرت عزیر 40 سال کی عمر میں یہ واقعہ پیش آیا کہ 100 سال ستے ہیں تے اسے حالت میں اللہ تعالیٰ نے دوبارہ آپ کو اٹھایا 40 سال والی حالت میں۔ عزیر علیہ السلام کہا رہے تھے ابا جی عزیر علیہ السلام 40 سال کے ہیں اور بیٹا جو ہے 150 سال کا ہو چکا ہے، پتر 150 سال کا، ابا جی 40 سال اور پوترا بھی بڑھا ہو چکی ہے۔ میرے اللہ کی قدرت ہے نا، میرا اللہ جیسے چاہے جیسے چاہے، ابا جی